السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسپیشل ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز، جس کی وجہ ہے کہ سیٹرڈے کو ایف بی آر نے نادرا کے پورٹل پہ بھی اور ایف بی آر کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی ایک پورٹل اوپن کیا، جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی، ویکلز، فارن ٹریول، آپ کی فیملی اور بہت ساری ڈیٹیلز جن کی ٹیکس امپلیکیشنز ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی. تو یہ اسپیشل ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں مسلسل سیٹرڈے سے مجھے اور تنویر کو کال آ رہی ہے، اور ہماری آپ سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اب کال کی کیپیسٹی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اس ویڈیو کے تھرو آئی ہوپ کہ جو ہے ہنڈریڈز آف کالز آئی ہیں جو ہم نے اٹینڈ بھی کی ہیں اور ہم کسی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر سکے، ان میں آپ کو جواب ملے گا. اور اس ٹاک کو میں بڑا بریف رکھوں گا. اب دیکھیں گے ہم بھی اپنے ورکنگ اٹائر میں ہیں، یعنی کہ اس وقت ہم جیسے فرنٹ پر ہوتے ہیں، بیٹل جاری ہے، ٹیکس ریٹرن پر ٹیکس ریٹرن، ڈکلیریشن پہ ڈکلیریشن، پلس کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیشن بیک اینڈ فورتھ، تاکہ کوئی غلطی، کوئی گنجائش نہ رہے. تو میں آپ کو بڑا سمپل کر کے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم اور ٹیکس ایئر 2018 کی فائلنگ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں اور آپ ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں تو سمپل فارمولا بتاؤں گا. آئی ہوپ، کیونکہ شبر زیدی سے لے کے عمران خان صاحب سب لوگ جو ہیں جیو پہ اور سب جگہ آ کے آپ کو بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں. سب سے پہلے قانون کیا ہے جی؟ قانون 3 ہیں. ایک ہے انکم ٹیکس لا جو پچھلے 150 سال سے نافذ ہے، اور اس کے مطابق آپ کو ہر سال اگست ستمبر میں اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے. اگر ایز اے ریزیڈنٹ پاکستانی آپ نے پاکستان میں کچھ کمایا، یا ریزیڈنٹ ہیں تو پھر کسی باہر ملک میں بھی کمایا، تو اس پر بھی آپ نے پاکستانی ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر جو ہے آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں تو ہر سال، ابھی یہ انکم ٹیکس قانون کی بات ہو رہی ہے جو 150 سال سے ہے اور سب کانٹیننٹ میں نافذ، اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے جو کرنٹ اس کا قانون ہے. اس کے تحت نان ریزیڈنٹ پرسن نے صرف پاکستان میں جو انکم ہے، چاہے وہ 10 روپے اس کو سیونگ اکاؤنٹ پہ بھی ملا ہو، تو اس نے اس کی ٹیکس فائلنگ کرنی ہے، کیونکہ اس سے آلریڈی اس پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو بیسکلی نان ریزیڈنٹ نے صرف پاکستان میں اگر کچھ کما رہا ہے، یہ روٹین میں کرنا ہے، اور یہ ابھی نہیں کرنا، یہ جی 72 ایئرس سے کرنا ہے، پہلے سے جب سے پاکستان بنے. اچھا، اب جو ہے نیا قانون کیا ہے؟ تو 2017 میں بے نامی کا قانون آیا، اور فروری 2019 میں اس کے رولز آ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فلی امپلیمنٹ ہو گیا ہے فروری 2017 سے. بے نامی کا قانون کہہ رہا ہے کہ ایسٹ آپ کا ہے. اب یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ کسی پرسن کو بھی کہہ رہا ہے. اس میں ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کا کوئی فرق نہیں. پاکستان میں کوئی بھی پراپرٹی ہو، اور وہ فارنر بھی ہو اگر وہ پاکستانی نہ بھی ہو، اور اس نے پراپرٹی اس طرح ہولڈ کی ہے کہ اس نے ٹرانزیکشن کی ہے کسی اور کے نام پہ، پیسے بھی اس نے دیے، اور اس پراپرٹی جس میں بینک اکاؤنٹ وغیرہ بھی آتا ہے، یعنی یہ سمجھے نا، پراپرٹی کا مطلب قانون میں موویبل ایسٹس بھی ہے، مطلب بینک اکاؤنٹ ہو گئے، جولری ہو گئی، آپ کی گاڑی ہوگی، ہر چیز، کتابیں ہو گئی ساری، جیسے آپ میری دیکھ سکتے ہیں یہاں ہیں، اور اس کے علاوہ پراپرٹی، آپ کی بلڈنگ وغیرہ سب کچھ. اگر آپ نے ٹرانزیکشن اس طرح کی ہے کہ بینیفٹ بھی آپ کو ملے گا، پیسے بھی آپ نے دیے اور کسی اور شخص کے نام پہ رکھیں ادر دین فیملی ممبرز، یعنی گرینڈ فادر سے لے کے گرینڈ سن تک، اور اس طرح وائف اور سارے بچوں کے نام کے علاوہ اگر آپ نے دوست کے نام پہ، بزنس کے کسی کے نام پہ، اپنے ورکر کے نام پہ رکھا تو وہ بے نامی ہے. تو دوسرا قانون آیا ہے بے نامی کا. بے نامی قانون کو سے بچنے کے لیے یہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم تیسرا قانون آیا، کہ اس سے پہلے کہ 1 جون سے پکڑیں، کیونکہ فروری 2019 میں قانون آ گئے تھے، اس میں نان ریزیڈنٹ، ریزیڈنٹ، ہاؤس وائف، بزنس مین، آرمی پرسن، اس میں کچھ ڈفرنس نہیں ہے. اگر آپ نے بے نامی ٹرانزیکشن کی ہے تو اس ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم میں وہ کریں، کیونکہ ایسٹ اگر آپ کا ہے، بینیفٹ بھی آپ کا ہے، جیسے بینک اکاؤنٹ آپ کا ہے، چیک بک آپ کی، بینک اکاؤنٹ کسی اور کا نام پہ ہے، پیسے بھی آپ نے ڈالیں، چیک بک اور ATM بھی آپ کے پاس، تو یہ بے نامی اکاؤنٹ ہے. آئی ہوپ کہ اس بریف ٹائم میں آپ سمجھ گئے انکم ٹیکس کا قانون روٹین میں آپ نے کام کرنا تھا، وہ نہیں کیا. بے نامی کا قانون آئے تو یہ 2 قانون میں ایک ایزی ایگزٹ کا راستہ دیا، ایک آسان راستہ دیا ہے.
اور وہ دیا ہے ایسٹ ڈیکلریشن آرڈیننس 2019 کے تحت. اسی لیے ڈومیسٹک ایسٹ ہوں یا فورن ایسٹس ہوں، اگر ان پہ انکم ٹیکس قانون لگتا تھا تو، اور قانون کیسے لگتا تھا؟ اگر آپ ریزیڈنٹ پاکستانی اور آپ نے کوئی بھی انکم کمائی ہے پچھلے 20 25 30 70 سالوں میں اور اس پہ ٹیکس نہیں دیا یا کم ٹیکس دیا یا انکم کم ڈکلیئر کیا، تو آپ نے اس ایسٹ ڈیکلیریشن سے فائدہ اٹھانا ہے. فارم بھرنا ہے. اب میں پروسیجر بتا رہا ہوں. ڈیکلیریشن کا آئرس پہ رجسٹر ہونا ہے، فارم بھرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ٹیکس ریٹرن بھی ساتھ جائے گی، اور پھر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. یہ 3 قسم کے آپ نے ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. اگر نان ریزیڈنٹ ہے تو پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز کمائی اور اس پہ ٹیکس دینا تھا نہیں دیا، گھر سے کرائے آئے اور ایک نیا گھر لے لیا ان کرایوں سے، تو آپ پھر وہ گھر سارے ڈکلیئر کر دیں. فریش سٹارٹ ہوگا آپ کا 1 جولائی 2018 سے، یعنی کہ آپ جب ایسے ڈکلیریشن کر دیں گے تو پھر آپ 2019 کی 20 کی پھر آپ نے ہمیشہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے جب تک خدا آپ کو زندگی دے. جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے ہمیشہ ٹیکس فائل کرتے، خاص طور پہ اگر آپ انکم جنریٹ کریں. اب آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. جو سارے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمارا وہ ایکسپینڈیچر کا کیا ہوا، قانون اگر آپ پر اپلائی ہوتا ہے تو آپ نے ایسے ڈیکلیریشن سے فائدہ اٹھا لیں. 2 یا 3 دن رہ گئے. میں آپ کا ہوں ٹیکس ہوسٹ اور ٹیکس میزبان ٹیکس دوستی. ٹیکس دوستی مشکل سے مشکل چیز کو سمپل کر کے آپ کے پاس لا رہی ہے. آپ فون اٹھائیں اور اپنے کنسلٹنٹ کو، اپنے ایگزسٹنگ کنسلٹنٹ کو، نیو کنسلٹنٹ کو، ٹیکس دوستی کی ٹیم کو، جہاں بھی فون کرتے ہیں آپ انہیں کہیں کہ جی آپ اس سے پہلے اپنی انکم کی سورسز بنا لیں کہ یار مجھے سیلری بھی آتی ہے، میرے سیونگ سرٹیفکیٹ بھی ہیں، یا میں باہر ملک میں ہوں تو میری وہ باہر کی انکم ہے اور پاکستان سے بھی مجھے انکم. آپ ایک چارٹ بنائیں، اس میں اپنی انکم کس طرح سے کماتے، کمانے کے ٹیکس میں 3-4 طریقے ہیں: سیلری، انکم فرام بزنس، کیپٹل گینز، انکم فرام ادر سورسز، اور رینٹل پراپرٹی. تو ان مختصر یہ ہے کہ یا تو آپ بزنس کرتے ہیں یا سیلری لے رہے ہیں، یا پھر آپ کے پاس یہ پراپرٹیز ہیں جن کی خرید و فروخت سے آپ کیپٹل گین کما رہے ہیں، یا جو آپ ہر سال شاید نہ کرتے ہو لیکن وہ، یا آپ کی پراپرٹیز ہیں ان سے کرائے آ رہے ہیں، یا پھر کوئی اور سورس ہے جو ان میں نہیں فال کرتا لیکن انکم پھر بھی ہے، تو وہ انکم فرام ادر سورسز ہوگا جیسے ڈیویڈنڈ وغیرہ. تو اس طریقے سے آپ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی انکم کما رہی ہے یا پاکستان سے باہر کما رہے ہیں اگر ریزیڈنٹ ہے. اگر نان ریزیڈنٹ ہے تو پھر جو پاکستان کے اندر اس طرح کی انکم کما پہلے وہ لکھ لیں اپنے پاس، پھر اپنے سارے اثاثے لکھ لیں جو اس انکم سے پچھلے سالوں میں بناتے رہیں. کنسلٹنٹ کو فون کریں، اسے کہے کہ یار میں پاکستان میں انکم کما رہا ہوں، ریزیڈنٹ ہوں اور باہر اتنی کما رہا ہوں، یا میں پاکستان میں ریزیڈنٹ ہوں باہر صرف کما رہا ہوں، یا میں باہر ہوں پاکستان میں نہیں کما رہا یا پاکستان میں اتنا کما رہا اور یہ میرے ایسٹس ہیں. اس سے سیدھا جواب آپ کو مل جائے گا. آئی ہوپ کہ وہ کنسلٹنٹ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اس کے رولز، بے نامی لا، اس کے علاوہ ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس 2019، اور سب سے امپورٹنٹ اس کا ایک فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو، اس کو پتہ ہو کہ ایسٹس کیا ہیں، لائبلٹیز کیا ہیں. اور وہ تو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہاتھ بھی جوڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ کا سارا ڈیٹا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس ہے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ کون سے آپ کے ایسٹس پہ کون سا قانون لگ رہا ہے. انکم ٹیکس کا قانون لگ رہا ہے آپ کے ایسٹس پہ؟ میں بھی نہیں. بے نامی کا قانون لگ رہا ہے؟ نہیں. پھر ایسٹ ڈیکلیریشن کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی پیچھے ہو کے دیکھیں کہ پھر مجھے ریگولر روٹین میں ٹیکس فائلنگ کرنی چاہیے تھی کہ نہیں. اگر کرنی چاہیے تھی تو اب سے شروع کر لیں. 2018 کی بھی لاسٹ ڈیٹ 30 جون ہے 2019، اور 2019 کی بھی ٹیکس فائل کریں. ہم آپ کو نئے بجٹ کے حوالے سے جو بجٹ میں چینجز آئی ہیں وہ انشاءاللہ 1 جولائی کے بعد سے آپ کو بتائیں گے. آپ کی کالز اگر ہم ریسیو نہیں کر پا رہے، میں نے کل ساری ای میلز کا جواب بیٹھ کے دیا سارا دن، تاکہ جتنے لوگوں نے بھی ہمیں taxdosti.com کی ویب سائٹ پر ای میل کی تھی، وہاں پہ آپشن ہے ڈراپ اس اے لائن، جتنے لوگوں نے کی تھی ان کو مناسب جواب دیا. ان میں سے کچھ لوگوں سے فون پہ بات کرنی پڑی. جتنے لوگ وائس میسج آج اور کال کر رہے ہیں، تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اب کچھ اس طرح ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں کہ وہ سارے سٹیپس ہم نے ٹیک اپ کرنے ہیں ہر ایک کلائنٹ کے لیے. ہم نے سب سے پہلے اس کلائنٹ کو کلیئرٹی دینی ہے، وہ ہم پریویس دنوں میں دے چکے ہیں. نئے کلائنٹس ہم ابھی نہیں لے رہے اس ایمنسٹی کے لیے کیونکہ 3-4 دن رہ گئے.
دوسرا ہم پھر اس کی نادرا کی پروفائل بھی منگا رہے ہیں جس سے وہ لاگ ان ہو رہا ہے، اور ہم اس کا FBR معلومات پہ پروفائل دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سا ڈیٹا اس کا ڈسکلوز ہے اور اس کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں۔ پھر تھرڈ ہم اس کی ڈکلیریشن تیار کر رہے ہیں یا ہم اس کی ریگولر ٹیکس ریٹرن یا ریٹرنز تیار کر رہے ہیں، جس کے لیے ہمارا ایکسٹینڈڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ ہم ڈاکیومنٹس اور ڈیٹا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ سب کچھ تیار کرنے کے بعد ایک فائنل ڈسکشن اس کے ساتھ کرنے کے بعد، اور پھر ٹیم اور پارٹنرز کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے ساتھ، افر سیاب تنویر اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور میں ایز اے لائر ڈسکشن کرنے کے بعد ہم ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ پاسبل نہیں ہے کوالٹی سٹینڈرڈس کے مطابق اور کسٹمر سروس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کہ اب ہم آپ کی کالز فار ایڈوائزری یا کنسلٹیشن لیں آن ایسٹ ڈکلیریشن۔ تو آئی ہوپ دس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ہوئی ہے، اور آپ ایک لائن کاغذ لیں، لائن ڈرا کر لیں یا اپنے ٹیبلٹ یا اس پہ ایک ورکنگ تھوڑی سی بنائیں اور پھر خود سے جج کریں، اور پھر اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے اس ایسٹ اسکیم میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ کو کنفیوژن تھی تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئرٹی ہوئی ہے۔ سب سبسکرائبرز ہمارے ویب سائٹ پر جو آتے ہیں سب لوگوں کا تھینک یو کہ آپ لوگ ہم پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ وی آر ویری آنرڈ کہ اس ٹیکس دوستی کے ٹیکس پیئنگ کے سفر پہ آپ نے ٹیکس دوستی کو پارٹنر بنایا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح آن لائن سسٹمز فیوچر میں بنائیں کہ آپ کے لیے ہم سے کمیونیکیٹ کرنا اور آسان ہو جائے، جس میں آن لائن ویبینار وغیرہ کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے۔ اور ابھی میں آپ سے اجازت لوں گا، آج ہے 26 جون 2019، 3 بیسکلی ڈیز رہ گئے ہیں ورکنگ کے لیے اور ایسٹ ڈکلیریشن کے لیے، اور فائنل ڈیٹ ہے 4 دن بعد 30 جون سنڈے کو۔ FBR کے اور سارے سسٹمز رات 12 بجے تک چلتے رہیں گے، اور ہوپ فلی آپ نے ورکنگ اگر آپ کی ہو گئی ہے تو ایسٹ ڈکلیریشن کر لیں، یہ بہت زبردست چیز ہے، اور ہم آپ کو اس کا فالو اپ بھی لاتے رہیں گے۔ بجٹ کی جو لا بن جائے گا اس پہ بات کریں گے، تو 1 جولائی سے بے نامی کے قانون پہ جو ٹیکس لا کا حصہ ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس پہ، اور جو ہے ایسٹ ڈکلیریشن کا فالو اپ اور جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ 30 جون 2018 کے حساب سے جو آپ نے ایسٹ ڈکلیریشن اور ویلتھ یا ٹیکس ریٹرن ریوائزڈ یا نیو فائل کی ہے، اس میں یہ سوچ لیں کہ 2019 کی ریٹرن جب آپ اگست میں فائل کریں گے تو اس میں کوئی ایمنسٹی اویلیبل نہیں ہے۔ آپ نے ایکچوئل فگرز، ایکچوئل انکم، ایکسپینسز سب کو ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو کائنڈلی وائزلی ڈکلیریشن بناتے ہوئے اپنے کنسلٹنٹ سے، اور ہم اپنے کسٹمر کو تو یہ کہہ ہی رہے کہ اگلے 1 سے 2 سالوں کی بھی ٹیکس کانسیکوینسز اور ٹیکس پلاننگ کروا لیں، تاکہ اگر آپ بہتر طور پہ اپنی ڈکلیریشن کر سکیں تو یہ آپ کے اور آپ کے پروفیشنلز کے لیے بہتر ہے۔ میں ہوں آپ کا ٹیکس میزبان اور ٹیکس دوست، آج اس فیس ٹو فیس ملاقات میں بہت شکریہ۔ آئی ایم آنرڈ آپ کے ٹرسٹ کے لیے آل اوور دا ورلڈ، US سے لے کے میں کہوں گا کہ مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ سے اور زمبابوے اور نیوزی لینڈ تک کے کالز آئیں مجھے بھی اور تنویر کو، اور پاکستان میں سب جگہ سے کالز بھی اور وہ بھی۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ، اور آپ سے جلد ملاقات ہوگی اب 1 جولائی 2019۔ تھینک یو۔